اچھا ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جی. وہ خبر ہے پاکستان کی سب سے بڑی کراچی کی, جہاں کچھ ملی میٹر کی بارش نے سندھ حکومت کے ترقیاتی دعووں کی کلئی کھول دی ہے. اس پر ہم بات کریں گے. ایم کیو ایم کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں جی. اعجاز الحق ممبر ہیں سندھ اسمبلی کے, آپ کا تعلق ہے ایم کیو ایم پاکستان سے. کیا کہیں گے جناب, یہ بارش جب بھی ہوتی ہے کراچی میں لوگ دعائیں تو مانگتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ گھبرا بھی اس لیے رہے ہوتے ہیں کہ پھر یہاں بارش ہونے کے بعد جو کچھ ہوتا ہے, جتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور وہ ہر بار ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے دیکھا ہو کہ جی اس سال یہ سب کچھ ہوا ہے, پچھلے سال نہیں ہوا, اس سے پچھلے سال نہیں ہوا, ہر بار یہ ہوتا ہے. کیا لگتا ہے اس بار کی بارش میں؟ ظاہر ہے حکومت کی طرف سے تو ایک بار پھر کہا گیا, میئر کراچی تو کہہ رہے ہیں جی سب اچھا, اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی اور میڈیا بھی اور ہم لوگ بھی جو دیکھ کر آ رہے ہیں وہ تو یہ ہے کہ جناب ذرا سی بارش ہوئی اور شہر کا حشر نشر ہو گیا. سب سے پہلے آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے میرا موقف لینے کے لیے مجھ سے رابطہ کیا ہے. ہم تو دیکھیں اب تو تھک گئے ہیں نا کہہ کے کہ مطلب عجیب سی بات لگتی ہے اور سننے والا سن بھی نہیں رہا ہے. جب بارش ہوتی ہے شہر کے اندر تو حکمراں جماعت کی جو اصلیت ہے, جو حقائق ہے, وہ منظر عام پر آ جاتی ہیں. نہ صرف اپوزیشن کے کہنے پہ, نہ صرف مخالفین کے کہنے پہ, اور نہ ہی اینکر پرسن یا میڈیا ہاؤسز کے کہنے پہ. شہر خود بتا رہا ہوتا ہے شہر کی کیا کنڈیشن ہے. بالکل. اچھا, شہر کی بدترین صورتحال کے اندر اگر ہم بات کریں شہر کی بدترین صورتحال کی, تو حکمراں جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم مخالفت میں بات کر رہے ہیں, ہم نفرت میں بات کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی کی اینٹی ہونے کی وجہ سے بات کر رہے ہیں. اب یہ نہیں ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بات کس سے کریں, شکایت کس سے کریں, مخالفت کس کی کریں؟ اس شہر کے اندر پچھلے 17 سالوں سے متواتر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت موجود ہے اور متواتر چل رہی ہے. اب تو سونے پہ سہاگا کراچی کی جو نظامت ہے, بلکہ پورے سندھ کی نظامت تو ہے ہی, اور کراچی کا جو میئر ہے وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی لوکل باڈیز کا نظام بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں. ٹاؤن کا یو سی کے جو چیئرمینس ہیں, ٹاؤن کے جو چیئرمینس ہیں, وارڈ کے جو کاؤنسلر ہیں, وہ تمام پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. بہت حیرت انگیز بات ہے. ان کو اگر آئینہ دکھایا جائے کہ پچھلے 17 سالوں سے آپ نے شہر کا نظام دھرم بھرم کر کے رکھ دیا ہے, اور آپ کی لوکل باڈیز کا جو سسٹم ہے, نظام ہے, وہ فیل ہو چکا ہے, اور آپ کے بلدیاتی نمائندے فیل ہو چکے ہیں, آپ فیل ہو چکے ہیں. یہ شہر جو پورے سندھ کو نہیں بلکہ پورے پاکستان کو چلا رہا ہے, اس کی اگر ایسی صورتحال ہوگی اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے بات بھی نہ کریں, ہم آپ سے سوال بھی نہ کریں, ہم آپ سے پوچھے بھی نہ کہ آپ نے کیوں کر ایسے صورتحال پیدا کر دی ہے, تو بڑی عجیب سی مزے کا خیز جواب ملتا ہے کہ نہیں آپ مخالفت میں بات کر رہے ہیں, جبکہ شہر خود بتا رہا ہوتا ہے کہ شہر کی کیا کنڈیشن ہے. میں یہ سمجھتا ہوں سراسر زیادتی ہے, سراسر ظلم ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو یہ بات سمجھنا ہوگا کہ کراچی سے وابستہ پورا سندھ اور پورا پاکستان ہے. آپ کو کراچی شہر میں دلچسپی دکھانی ہوگی, اور اگر آپ کراچی شہر کے ساتھ سیریس نہیں ہوں گے تو آپ کی حکمرانی بھی ختم ہوگی, سندھ کی حکومت بھی ختم ہوگی, اور آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. یہ بات سمجھنے کی ہے, اور یہ بات مخالفت میں نہیں کر رہے ہم بارہا, ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کراچی خدا نہ خواستہ کراچی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے, کراچی کے نظام آج جو آپ نے دھرم بھرم کر کے رکھ دیا ہے, وہ اگر بالکل ہی کنٹرول سے باہر ہو جائے گا تو آپ ایک پیسے کے بھی نہیں رہیں گے, کیونکہ پورا سندھ کا جو ٹیکس ہے وہ 3% اور 97% کراچی سے نکل کے پورا سندھ پل رہا ہوتا ہے. اور جہاں سے آپ ریکوری کر رہے ہیں, میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ یقیناً پوری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کرپشن میں نمبر 1 جماعت ہے. سندھ کی حکمراں جماعت سندھ میں جو حکومت کر رہی ہے, تو میں یہ کہتا ہوں جہاں سے آپ کرپشن کر رہے ہیں, جہاں سے آپ کہہ رہے ہیں جی کراچی کا حشر نشر بھی وہاں کر دیا پیپلز پارٹی نے, اور نمبر 1 جماعت کرپشن میں بھی پیپلز پارٹی ہے. نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں, دیکھیں نمبر 1 جماعت ہے, اور آپ کو اس بات کا تو کم از کم خیال کر لیں. اگر آپ کو کراچی کے شہریوں کے اوپر رحم نہیں آ رہا ہے, اگر آپ کو کراچی کے اوپر رحم نہیں آ رہا ہے, اگر آپ کو پاکستان کے اوپر رحم نہیں آ رہا ہے, تو جہاں سے آپ کرپشن کر رہے ہیں, نمبر 1 بن گئے کرپشن کر کے, تو وہ شہر بچے گا تو آپ کرپشن کریں گے نا. کم از کم اپنے کرپشن کے لیے تو کراچی شہر کو دیکھ لیں, کراچی شہر کو دیکھ لیں. اچھا محمد آصف صاحب نے جوائن کر لیا پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے. محمد آصف صاحب بہت شکریہ. بارش پہ ہم نے بات شروع کی ہے, اور بارش کچھ ملی میٹر ہوئی, اور پھر اس کے بعد ترقیاتی جو دعوے تھے میئر صاحب کے, سندھ حکومت کے, وہ کلئی کھل گئی ہے. کراچی کی سڑکیں تالاب اور گلیاں ندی نالے بن چکے. کیا کہیں گے آپ؟ جی بارش ہوئی ہے, کچھ ملی میٹر نہیں, زیادہ ہوئی ہے بارش. اور بارش جب ہوتی ہے تو واقعی اس وقت پانی بھی جمع ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا لوکل گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ اس کو کلیئر کر رہے ہیں. میئر کراچی خود آن بورڈ ہے, تمام ٹاؤن چیئرمین
यूसी चेयरमैन ये सब ऑन बोर्ड है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो बारिश का पानी है वो भी बर वक्त निकाल दिया गया है, और बाकी भी वो जो रोड्स कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है बारिशों से, तो उसको भी वो ठीक करने में लगे हुए हैं। इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर इसका मतलब है कराची में बड़ा जबरदस्त किस्म का मौजूद भी है। देखिए जी, बारिश जो हुई है ये कोई नॉर्मल बारिश नहीं थी, और ये किसी बारिश फर्स्ट वर्ल्ड नॉर्मल नहीं थी। कोई फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में भी बारिश होती है तो वहां पे भी नुकसानात होते हैं, और ये अल्लाह से रहमत की बारिश की दुआ हम इसीलिए करते हैं कि रहमत की बारिश हो। और दूसरा देखिए अभी वो गुजरमाला या और चीजें खत्म हो गई है, उसमें पॉइंट स्कोरिंग खत्म हो गई, तो अब ये बातें आ गई कि जी कराची डूब गया, कराची डूब गया, करप्शन हो गई, पता नहीं फिर ये इतनी आवाम करप्शन देखने के बावजूद भी तमाम जो छोटे बड़े कराची के 40 के करीब जो नाले हैं तमाम की सफाई सुथराई हो चुकी थी, कहीं पानी रुका नहीं, चौक नहीं हुआ नाला कोई भी। देखिए जी, मैं आपसे कह रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेयर कराची ऑन बोर्ड है, उनके साथ तमाम टाउन चेयरमैन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, और यूनियन काउंसिल के चेयरमैन है, काउंसलर्स हैं। मेरा अपना ताल्लुक केमाड़ी से, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है, हम खुद यहाँ पे ड्यूटियां दे रहे थे। बारिश का पानी आया, बारिश का पानी चले गया, अल्हम्दुलिल्लाह कल से जिंदगी जो है उसी तरीके से गुजरेगी अल्हम्दुलिल्लाह। और जो इल्जामात लगाते हैं कि करप्शन कर दी, करप्ट है, तो इस मरतबा सिंध असेंबली में 117 MP है, और अगली मरतबा इंशाल्लाह 135-140 तक पहुंचेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और अवाम जब हमारे मुखालफिन कहते हैं कि करप्ट है, तो अवाम इनकी क्यों नहीं मानते और हमें क्यों वोट करते हैं? अच्छा, आसिफ साहब एक छोटी सी बात की, सादिया जावेद साहिबा ने एक बयान दिया आज कि जी कराची को तबाह करने वाले आज मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। ये तबाह करने वाले जिनको कह रहे हैं ये किस तरफ इशारा है? और 17 साल से तो आप मौजूद हैं, किस तरफ इशारा है ये? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल से हम मौजूद है कराची शहर को। हमने रेड लाइन बस दे दी, पिंक लाइन बस दे दी, लेडीज को स्कूटियां दी जा रही है, नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम किए जा रहे हैं। कराची मेगा सिटी है, पूरे पाकिस्तान की आवाम कराची में आके बिजनेस कर रही है। कराची तबाह हो गया, कराची तबाह हो गया, मुसलसल कराची की आबादी बढ़ रही है, और लोग कहते हैं कि कराची तबाह हो गया, तो कराची बर्बाद हो गया। मैं आपसे कहता हूं कि अगर कराची की ये सूरत हाल है तो लोग जाके लाहौर में क्यों नहीं रहते हैं, लोग जाके पेशावर में क्यों नहीं रहते, क्वेटा में क्यों नहीं रहते हैं, वहां जाके क्यों हिजरत क्यों नहीं करते हैं? तमाम अफराद कराची क्यों? देखो कराची में तमाम अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज दी जाती है। सादिया जावेद साहब मोहतरमा ने जो कहा है वो उन्होंने अपने उनकी इजहार ख्याल है, उन्होंने अपने इजहार ख्याल किया कि माजी में यहाँ पे मेयर कराची कौन थे, माजी में यहाँ पे टाउन चेयरमैन किसके थे, माजी में चाइना कटिंग किसने की है। अब मेयर कराची अगर सफारी पार्क बना रहा है, उसमें जिप लाइन लगा रहा है, बाग इब्ने कासिम को उसने आबाद कर दिया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लोग अपनी कराची को उजागर कर रहा है, और जगह जगह तरक्याती काम कर रहे हैं। एजाजुल्लाह साहब, ये तो आसिफ साहब के बकौल तो कराची में तो रावी चैनी चैन लिखता है, बड़ा जबरदस्त काम कर रही है पीपल्स पार्टी। मेरे ख्याल से आसिफ भाई जो है वो किमाड़ी का तो खासतौर पर शिकाई की बात कर रहे हैं या फिर लंदन की बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि असल में मेरे बड़े काबिल एहतराम मुअज़्ज़िज़ रुकने असम्बली आसिफ भाई हैं। हो सकता है उन्होंने लियारी बना दिया हो सकता है कमाड़ी बना दिया हो। मैं खुद कमाड़ी जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे दिखा दें कौन सी एक पार्क के अलावा जहाँ पर आजकल आसिफ भाई बहुत वीडियो चल रही है, माशाल्लाह अच्छा काम किया है, उसके अलावा पूरा कमाड़ी है, पूरा कराची शहर है। इजाज़ भाई आ जाए, मौसम भी अच्छे, मैं आपको फिश खिलाऊं, मैं आपको केमाड़ी की बेहतरीन फिश खिलाऊंगा, मौसम भी बड़ा मजेदार है। शुक्रिया। देखिए आसिफ भाई अच्छी बात है, आपस में दोस्तियां हो, मछलियां खिलाइए, लेकिन कराची के लिए कुछ कीजिए ताकि वो लोग भी आपके साथ देखें समझना पड़ेगा कि कराची शहर जो है वो, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि कराची शहर सिर्फ शाहराह फैसल नहीं है। मेयर कराची शाहराह फैसल से उस दिन हम भी गुजरे हैं, जो पानी जमा हुआ था, शाहराह फैसल का भी सिर्फ नाम ही रह गया है कि बहुत काम होता है। कौन सा काम? मसला ये है कि शाहराह फैसल बलोच कॉलोनी में पानी खड़ा हुआ था सर, हम खुद गुजरे, आसानी से निकल जाता है शाहराह फैसल का पानी, चले 10 घंटे में 15 घंटे में सही। लेकिन मेयर कराची साहब को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को समझना पड़ेगा कि कराची जो है वो कराची के मजाफाती इलाके भी शामिल है, उसके अंदर मलिर भी शामिल है, उसके अंदर लांडी भी है, उसके अंदर कोरंगी भी है, उसके अंदर सुरजानी भी है, उसके अंदर बल्दिया भी है, उसके अंदर औरंगी टाउन भी है। मेरा हल्का औरंगी टाउन तबाहाली का मंजर पेश कर रहा है। आसिफ भाई को मेरे ख्याल पता नहीं इस बात का। मैं आपको नहीं मेरे ख्याल से आसिफ भाई को पता होना चाहिए। आसिफ भाई तो मेरे भाई का कमाड़ी से मैं दिखाने के लिए तैयार हूं कि कमाड़ी की सूरत हाल क्या है। शायद नहीं बता रहे,
ظاہر سی بات ہے ان کی جماعت ہے, ان کے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ آصف بھائی الیکشن لڑ کے ممبر صوبائی اسمبلی بنے ہیں, میں ان سے یہ مزید سوال نہیں کروں گا, مشکل نہیں کروں گا, لیکن کراچی کی صورتحال بہت ابتر ہے. اسی کراچی شہر کو شرجیل انعام میمن صاحب اپنی کیبنٹ کی میٹنگ میں کہتے ہیں کہ 15,000 بسز کی ضرورت ہے, جہاں پر آپ 350 بسز لا کر آپ مسلسل جو ہے وہ اس کی کیا نام ہے, آپ مسلسل لگے ہوئے ہیں خوش نمائی کرنے کے لیے, مسلسل لگے ہوئے ہیں آپ بتانے کے لیے کہ 350 بس لا کے, پھر آپ کا وہ دعویٰ, پھر آپ کا وہ بیان جو 15,000 بسز سے ریلیٹڈ ہے اس کا کیا بنا؟ آج میں ڈسٹرکٹ ویسٹ کی میں نمائندگی کر رہا ہوں, ڈسٹرکٹ ویسٹ کی میری ایم پی شپ کی سیٹ ہے اورنگی ٹاؤن سے. ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اندر ایک بھی جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کا نظام یا پروجیکٹ موجود نہیں ہے. کیا ڈسٹرکٹ ویسٹ کراچی کا حصہ نہیں ہے؟ کیا کورنگی لانڈی کورنگی کا اور کراچی کا حصہ نہیں ہے؟ دیکھیں پارک بنانے سے نا, کیا کہتے ہیں اس کو, شارع بھٹو بنانے سے یا پھر آپ کا جو ہے وہ سفاری پارک بنانے سے گھروں میں پانی نہیں پہنچتا. یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. 17 سالوں کے متواتر حکومت کے بعد کیا دنیا کے بڑے بڑے شہروں کے اندر بارش ہونے کے بعد اس طریقے سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس طریقے سے کراچی میں سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ شارع فیصل سے پانی نکالنے کے بعد پورا کراچی سوکھ گیا؟ ایسا نہیں ہے. آپ مجھے دکھا دیں کہ میئر کراچی صاحب کون سے روڈ پہ کھڑے ہوئے تھے, جہاں جہاں آپ کو خالی روڈ نظر آیا آپ وہاں پہ کھڑے ہو کر بات کرنا شروع کر دیتے. کیا کراچی شہر کے اندر جن ٹاؤنز کا, جن علاقوں کا میں نے ذکر کیا ہے, کیا وہ کراچی پہ شامل نہیں ہے؟ آصف صاحب, بات یہ ہے کہ واٹر بورڈ کے ذریعے جو پانی آنا چاہیے لائنوں میں گھروں تک وہ تو نہیں آتا, بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو جاتا ہے. بہت ساری ویڈیوز میں دکھا بھی دوں گا آپ کو, سیوریج کا پانی وہ کہتے ہیں, ہمارے ایک رہنما کہتے ہیں کہ سیوریج کا پانی گھر میں نکل نہیں رہا اور صاف پانی گھروں میں آ نہیں رہا. بڑی تکلیف دہ عمل ہے. اس کے اندر کم از کم 17 سالہ حکومت ہے, اللہ کرے آپ کا یہ 17 سال ملٹیپل ہو جائے, لیکن لوگوں کو فیسلیٹیٹ کریں. آپ ہمارے منہ کو بند کریں اپنے کام سے جو نہیں ہے. آصف صاحب, اعجاز بھائی میرے لیے کافی قابل احترام ہے, اور ہمارے کلی کے اسمبلی میں میں نے تو ان کو فش کی کھانے کی دعوت بھی دے دی ہے کہ فش کی کھلاتے, بڑا اچھا موسم ہے. سر کھانا بھی کھا لیجیے گا. اس عوام نے جس نے آپ کو ووٹ دیا ہے ان کے لیے بھی تو کریں نا, آپس میں تو آپ اچھی بات ہے دوستیاں کر لیں, لیکن عوام کے لیے, کراچی کے عوام انتہائی پریشان ہے. میں ابھی آپ کے سامنے بیان رکھ دوں, مرتضیٰ وہاب صاحب خود فرما رہے ہیں, جنہوں نے خط لکھا ہے سعید غنی صاحب کو, وہ کہہ رہے ہیں رقم وصولی کے باوجود ٹی ایم سیز نے سڑکوں کی مرمت نہیں کی. اور آپ جو منظر کشی کر رہے ہیں پیرس کی اور پتہ نہیں نیو یارک کی کہاں کی بات کر رہے ہیں, کراچی میں تو یہ حال ہے. دیکھیں جی, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کراچی میگا سٹی ہے. کراچی لاہور یا پشاور یا کوئٹہ کی طرح سٹی نہیں ہے, یہ میگا سٹی ہے. اتنے ایشوز اگر کراچی کے اندر ہیں تو یہ اس کی اہم وجوہات یہ ہے کہ ایک تو یہاں پہ آبادی بہت تیزی سے کراچی کی بڑھ گئی, اور اعجاز بھائی جس حلقے سے وہ تو ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی ہے اورنگی ٹاؤن, اور اورنگی ٹاؤن کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ وہاں پہ بھی ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے, وہاں ٹاؤن چیئرمینز بھی ہیں, یو سی چیئرمینز بھی ہیں, اور خود اعجاز بھائی اسمبلی میں اپنے حلقے کی بات کرتے ہیں. ان کی بات ہیلتھ کے حوالے سے ہو تو ہماری ہیلتھ منسٹر بھی سنتی ہے, اور لوکل باڈیز کے حوالے سے بھی یہ آواز اٹھاتے ہیں, تو ان کو باقاعدہ اس پہ عمل درآمد کیا جاتا ہے. صرف سننے کی حد تک ہے, ورنہ کوئی عمل درآمد نہیں ہے. یہ ساتھ ساتھ آپ عمل درآمد بھی ہے, بالکل ہوگی. اور انشاءاللہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور محترمہ جب زندہ تھی ہماری شہید قائد محترمہ بے نظیر بھٹو, اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس اتنا مینڈیٹ نہیں تھا صوبہ سندھ میں, جو آج 117 میں نے اس نے اسپیچ بھی کی اسمبلی میں کہ انشاءاللہ مجھے تو ہم اعجاز بھائی سے پوچھیں, انہیں پتہ بھی ہے ہمیں جو سیٹیں الاٹ کی گئی ہے وہ اپوزیشن بینچوں کے پیچھے کی گئی ہے, تو اگلی مرتبہ تو مجھے اپوزیشن نظر ہی نہیں آ رہی ہے. تو اپوزیشن نے بھی اپنی پالیٹکس کرنی ہے. اگر وہ اچھے کو برا نہ کہیں گے, اگر وہ اچھے کو برا نہ کہیں گے تو کیا بات کریں گے؟ آصف صاحب سے سوال پوچھنا چاہ رہا تھا. آصف صاحب یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہم کام کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, سر 17 سال تو ہو گئے, کیا کتنی صدیاں چاہیے ہوں گی آپ کو کراچی درست کرنے کے لیے؟ میگا سٹی بول کے آپ پیچھڑ جاتے ہیں. دیکھیں جی, اس سے پہلے W11 7H2 کے اس قسم کی بسز ہوتی تھی, اور نہ آوازیں کستے تھے ان کے کنڈکٹر, چلو ٹاور چلو, لی مارکیٹ چلو, صدر چلو. آج کل ریڈ لائن بسز آئی ہوئی ہے, ذرا تعریف کر لے سنگھ گورنمنٹ کی. پنک لائن بسز آئی ہوئی ہے جس میں ہماری بیٹیاں محفوظ ہے, ہماری بیٹیاں یونیورسٹی جا رہی ہے, ہماری بہنیں جابس پہ جا رہی ہے پنک لائن بسز میں. اب ان کو اسکوٹی دی جا رہی ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے, روڈز بن گئے, گلستان جوہر پہ اوور ہیڈ برج بن گیا, شارع بھٹو بن گیا, دیگر روڈ سے
ڈیولپمنٹ کے کام ہیں, انڈر پاسز ہیں, یہ سب پاکستان پیپلز پارٹی کے کارنامے ہیں. اور جو میں بیٹھا ہوں انہی کارناموں کی وجہ سے تو آج پاکستان پیپلز پارٹی کے 117 MPs ہے. اگر پیپلز پارٹی نے کام نہیں کیے ہوتے, آپ کو پتہ ہے اس وقت پورے سندھ میں ایک لیاقت جتوئی صاحب ہیں جو سابقہ وزیر اعلیٰ, شاید وہ اور ارباب رحیم صاحب, یہ 2-3 بڑے نام رہ گئے ہیں جو کہ پیپلز پارٹی کے اگینسٹ ہے. باقی تمام لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کر لی, کوئی ان کو زبردستی تو کوئی نہیں لے کے آیا, نہ امپائر کی انگلی لے کے آئی ہے. انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈیولپمنٹ کے کام دیے. دیکھیں, میرا اپنا تعلق مسلم لیگ سے تھا, میں نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی. میرا بھائی 2 مرتبہ MPA رہ چکا ہے نون لیگ سے, ٹاؤن چیئرمین رہ چکا ہے, ناؤ از آلسو ابھی دوبارہ وہ ٹاؤن چیئرمین ہے. ہم نے پیپلز پارٹی کی جوائن کی کہ ان کے کام دیکھے, ان کے کام دیکھے. میں نے 2015 میں پیپلز پارٹی جوائن کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی جتوئی اور ارباب صاحب اور پیر پگارا صاحب رہ گئے ہیں اندرونی سندھ میں, وہ آ جائیں گے اور کراچی میں MQM والے آ جائیں گے, یہ کہہ رہے ہیں آپ. پھر اس کے بعد تو ماشاءاللہ کچھ ہوگا ہی نہیں ہے. MQM سے بھی رضا ہارون صاحب ہو گئے, کافی دوست ہمارے MQM کے ہیں, وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں. اور آئی تھنک سو شاید اسپیشل اسسٹنٹ بھی ہے. اعجاز الحق صاحب آپ ہی رہ گئے کورنگی ٹاؤن میں. ان کو بھی شامل کراتے, میں ان کو مچھلی کھلانے کی دعوت دے رہا ہوں, انشاءاللہ ان کو بھی شامل کرواتے. اعجاز بھائی میرے اچھے بھائی ہے, میرے اچھے کلیگ ہے. اعجاز صاحب, علی بھائی مسئلہ یہ ہے کہ MQM کے اندر جو لوگ کسی کام کے نہیں ہے نا, جس کو گھر والے بھی نہیں پوچھتے, وہ گئے ہوں گے. دیکھیں, یہ آپ کے سابقہ منسٹر تھے, رضا بھائی آپ کے سابقہ منسٹر تھے. اس وقت کارکردگی ہے نا, علی خورشیدی آپ کے کینڈیڈیٹ ہوا کرتے تھے صوبائی اور قومی اسمبلی کے. اچھا چلے کینڈیڈیٹ کو چھوڑ دیں, لیکن اس وقت جو کارکردگی کی بات ہو رہی ہے نا, جو جانا چاہے چلا جائے, وہ تو کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آنکھیں بند کرنے کا, آنکھیں بند کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آنکھیں بند کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. 17 سالہ حکومت موجود ہے اور آپ کے پاس بلدیاتی نظام پچھلے 4 سالوں سے موجود ہے. میئر کراچی, آپ کہیں گے کہ نہیں 2.5 سال سے یا 2 سال سے موجود ہے. ان 2 سال اور 2.5 سال سے پہلے جو ہیں وہ میئر مرتضی وہاب صاحب ایڈمنسٹریٹر کراچی بھی رہے ہیں. تو اس حساب سے جو میئر کراچی کا ایک ٹینیور ہوتا ہے 4 سال کا, وہ میئر مرتضی وہاب صاحب گزار چکے ہیں. تبدیلی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. کیا آپ باغ ابن قاسم بنانے سے لوگوں کے گھروں میں پانی آ رہا ہے؟ کیا باغ ابن قاسم بنانے سے لوگوں کے گھروں سے سیوریج کا پانی باہر نکلنا شروع ہو گیا؟ یہ بہت بڑا زبردست ٹاپک ہے, کیونکہ کراچی والے بڑے پریشان ہیں, سب سے بڑا شہر ہے. پھر اجازت دوں گا میں آپ کو, جاسی بھائی آپ کو بھی بہت شکریہ, نیازی صاحب آپ کے بھی, صاحب آپ کے بھی. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام, اور خاص طور پر پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی میٹروپولیٹن سٹی ہے, سب سے زیادہ مسائل کا شکار کیوں ہے, اس پر ہم بات پھر نیکسٹ بھی انشاءاللہ اسی پہ بات کریں گے. آج تک اتنا ہی, اگلے پروگرام تک کے لیے میں دی اجازت.